علمی اعلان نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں، ہماری اس دعوت حق کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی مواد موجود نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے صرف گالی گلوچ پہ اکتفا کیا، اور مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو گالیاں دے کے چپ کر گئے۔ کم از کم انہوں نے یہ مان تو لیا نا کہ یار تو چنگا نہیں لگتا سانو، تیری شکل پیڑی رکھ دی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے میں نے جو باتیں نہیں کہی ہوئی بلکہ اس کے الٹ ڈاکٹرائن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، آدھا کلپ میرا کاٹ کے وہ چڑھا دیں تو کتنے بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ، اور یہ پھر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے ہٹا کر میری باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو میری یعنی اصلاح کرنی تو علمی طریقے سے کریں، جذباتی طریقے سے اس طریقے سے کیا مجھے کو قائل کر لے گا مجھے بدنام کر کے؟ میں پہلے بھی کہتا ہوں لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگ پڑھا لکھا طبقہ تمام مکاتب فکر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اندر موجود ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس سے تو علماء کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے، پہلے ہی لوگ علماء سے بدنام ہیں، اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، سیاق و سباق سے ہٹا کے میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کا کچھ ٹکڑا کاٹ کے تو ساتھ اس کا اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے اس طریقے سے لوگوں کے اندر یعنی پروپیگیٹ کرنا۔ اور اب یوٹیوب پہ ایسے کئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں، مونیٹائز کیے ہوئے انہوں نے اپنے چینل، یا اپنی مشہوری کے لیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کل کسی نے مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ویسے ہی لکھ دیتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے کلپ ویسے ہی ساتھ لگائے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی نا میرے حق میں، لیکن نام میرا ساتھ لکھ دیا کہ شاید کوئی کلک کر دے گا۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی یہ بھی طریقہ ہے، اور مطلب اس قسم کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ ایک کلپ مجھے ایک بھائی نے دکھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امام بخاری شیعہ تھے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا مرزا پلمبر۔ اچھا مجھے کہتا ہے جی آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا امام بخاری شیعہ تھے تو یہ کس نے کہا امام بخاری شیعہ تھے؟ کہتے جی آپ نے کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا میری تو ویب سائٹ کا نام ahlsunnatpak.com ہے، ٹھیک ہے جی، سنیت کے منہج کو میں لے کے چل رہا ہوں، منہج کو، فرقے کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، الحمدللہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، میں ان کو کوئی ان کے لیے فتوے نہیں لگاتا۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اہل تشیع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک نرم رویہ اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ جینون ہے میرے بھائی، اس لیے کہ میں پلیٹ فارم اہل سنت کا یوز کر رہا ہوں۔ جب میں نے ٹائٹل اہل سنت لگایا ہے تو جب میں بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ مخالفین تک جب میں بات پہنچا رہا ہوں تو میرا انداز لینیئنٹ ضرور ہوگا، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور اپنے لوگوں کو اس لیے ڈانٹا جاتا ہے کہ جو لائک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو کہا جاتا ہے نا، اگر میں اصول کافی کے حوالے پیش کر رہا ہوں تو پھر آپ ضرور کہیں، جب میں بخاری مسلم کے حوالے پیش کروں تو سنیوں کو تو پھر میں کان سے پکڑ کے کھینچوں گا نا کہ یار یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ تو اس ظالم شخص نے میرا نام جو بگاڑا وہ تو سورہ حجرات میں آ گیا کہ نام نہ بگاڑو، وہ چلے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اس نے جو امام بخاری شیعہ تھے، میرا ایک کلپ ہے جس میں نے جو ناسبی علماء ہیں ان کو امام بخاری کا ایک حوالہ دیا تھا، اہل بیت کی شان میں حدیث صحیح بخاری سے بیان کی، اور اس کے اینڈ پہ میں نے تنزیہ طور پر کہا کہ جو یہ اہل حدیث علماء ہیں نا، تو یہ جس طرح مجھے رافضی کہتے ہیں تو نیم رافضی کہتے ہیں، تو اب امام بخاری کو بھی یہ نیم رافضی کہیں گے۔ اور میں نے اس میں جملہ بولا امام بخاری نیم رافضی، اور پھر میں نے یہ آگے پیچھے اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ اتنا جملہ کاٹا، حالانکہ وہ صرف آدھے منٹ کی اور ویڈیو لگا دیتا تو پتہ چلتا کہ یہ تنزیہ بات ہے، اور کہا یہ دیکھو امام بخاری کو شیعہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو سارے محدثین شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، اگر یہ مطلب ہے اس کا۔ تو امام شافعی کا قول ہے، تواتر کے ساتھ تمام محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو سارے جنوں انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں۔ تو اس پہ میں نے ایڈ کیا کہ امام شافعی زندہ ہوتے تو میں ساتھ ایڈ کرتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ سے عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں، اگر کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اس کے مقابلے پہ کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اور حجت ماننا اجماع امت کو اس کا نام اہل حدیث یا سلفی ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پہ ہی ہمیں فخر جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے جو بھی میرا کلپ آئے اس کو آپ دیکھ لیں، یہ میں نے جو کلپ بتایا یہ مسئلہ 157A اور 157B تقریباً کوئی 5 گھنٹے کی گفتگو تھی، سنی شیعہ کنفلکٹ پہ میرے 100 سوالات جو ہے وہ علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ، اس میں سے ایک کلپ کاٹا۔ تو بہرحال میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا کوئی بھی کلپ چھوٹا موٹا کاٹ کے کوئی بھیجے اس کو آپ پوری ویڈیو، اس کو کہ پوری ویڈیو بتاؤ کانٹیکسٹ سے کیا بات ہوئی، ورنہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن حکیم سے اگر میں آیات کوٹ کروں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنی آیت لے لوں سورۃ النساء کی اور میں کہوں قرآن میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ،
اور آگے یہ نہ لکھا ہو پڑھوں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو وہ آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جتنی مرضی آپ احتیاط سے بولیں. جب اگلا بندہ کو بےمانی پہ اترا ہوا ہے وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرے گا. انشاءاللہ میں اس میں ایڈریس بھی کرتا ہوں بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ صرف ایک یہ بریلوی عالم نے کیا، ایک اہل حدیث عالم نے بھی کیا. وہ انہوں نے میرا کلپ واٹس ایپ پہ اتنا عام کیا کہ میں جس اہل حدیث کی مسجد میں پہنچ جاؤں تو مجھے وہاں کا امام مسجد وہ کلپ دکھا دے، اور وہ سیکنڈز کا. پتہ نہیں ان کی مت کیوں ماری جاتی ہے، یہ دیکھتے نہیں آگے پیچھے والی بات کیوں نہیں اٹیچ کی. میں نے اس میں شیعہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، بھی پایا جاتا ہے. یعنی جس طرح میں کہوں کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں بات کر رہا ہوں یا مخالفت میں؟ فیور میں. تو اللہ دے بندے ہو، مطلب لوگ کہاتے نہیں کھاندے. اتنا کلپ کاٹا کہتے جی آپ نے بھی، میں نے کہا بھی پایا جاتا ہے، آگے میں بھی دا دسیا بھی ہے نا کہ کیا ہے. تو وہ میں نے اصول کافی سے اس میں حوالے پیش کیے تھے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کے باوجود ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبے موجود ہے کہ کہا کہ معاویہ کی غلطی علمی طریقے سے اس پہ واضح کرو، اس پہ لعنت نہ کرو. جنگ صفین میں جب مولا علی کے کچھ شیعہ نے جو ہے وہ لعنت کرنی شروع کی تو میں نے شیعہ کو یہ حوالہ دیا تھا کہ آپ لعنت نہ کرو، علمی اختلاف وہ تو سب سے ہو سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے المتوفا 179 ہجری، وہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس شخص کے. ان کی ہر بات مقبول ہے اور ان کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کسی سے نہیں ہو سکتا تو یہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی ہر بندے کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو آپ اختلاف رائے مجھ سے بھی رکھیں الحمدللہ. اور مجھے لوگ جب اصلاح کرتے ہیں تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی بے ایمان نہیں ہوں. میں نے بار بار کہا کہ میرے ہی کلپ ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع آج سے 2 سال پہلے کا. پھر ہم نے دوبارہ پچھلے دنوں چڑھایا اور الحمدللہ اس حق کو واضح کیا. علمی اختلاف کریں. اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی میرا خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں 5 مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کی روشنی میں اہل تشیع کی کتاب سے مسئلہ نمبر 162A ہے، وہ سن لیں. جس کو سن کے کئی شیعہ نے سب و شتم چھوڑ دیا ہے. سنیوں کے علماء کی تو مطلب ان کی تقریریں اس قابل ہیں کہ وہ شیعہ کو ریورٹ کریں کہ وہ حق کے اوپر آ جائیں، یا شیعہ کے ذاکرین کی تقریریں اس قابل ہیں کہ وہ اہل سنت کو مولڈ کر لیں کہ اہل سنت جو اس 2 معاملوں میں غلوب کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں اور لوگ الحمدللہ قبول بھی کرتے ہیں. تو غلطی واضح کریں، مطلب میں ضرور اصلاح کروں گا. پچھلے دنوں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ وہ جو متواتر حدیث ہے کہ ہوب کے کتے بھونکے تھے جنگ جمل پہ جاتے ہوئے، اور میرا ہوب کے کتوں والا پورا ایک کلپ موجود ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ. اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا میں واپس آ جاؤں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس پہ ہم نے کلپ چڑھایا تو اس کے ساتھ کچھ کتوں کی شکل بھی بنا دی. اب ظاہر ہے کہ وہ تو حدیث میں لفظ موجود ہے کہ کتے فزیکلی بھونکے ہوئے ہیں، تصویر تو چھوٹی چیز ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو جی یہ اس نے تصویر لگا دی. وہ تصویر میں نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی نا میری، جس بھائی نے بھی اپلوڈ کیا جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. لیکن پھر بھی جب انہوں نے پراپوگنڈا کیا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں. تو ہم نے اسی دن اس کی جگہ خیمے کی تصویر لگا دی. سیدہ عائشہ جو کہ خیمے میں تھی اور بار کتے بھونکے تھے تو خیمے کی تصویر لگا دی. تو ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. لیکن یہ ادھورا کلپ کاٹ کے جس طرح یہ علم الغیب کے حوالے سے، میرا تو عقیدہ ہی کچھ اور تھا. میرا نہ بریلوی والا عقیدہ ہے نہ اہل حدیث والا ہے، میں درمیان میں ہوں. دونوں طرف غلو ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 6A میرا ریکارڈڈ موجود ہے، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ آپ دیکھ لیں. اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹا کے کچھ ریٹنگ والے علماء نے چڑھایا ہوا ہے. وہ پورا کلپ دیکھیں. اور یہ لوگ پھر پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں. اور ان حاسدین سے میں یہ بار بار کہوں گا کہ میرے بھائیوں اب اس دعوت حق جو یہ لانچ ہوئی ہے الحمدللہ دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچ چکی ہے، اور میرے علم کی حد تک مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے بعد دوسرا نمبر اگر کسی کا ہے نا کہ دنیا میں لوگ اس کی ویڈیو سنتے ہیں تو الحمدللہ اس ناچیز کا ہے انجینئر محمد علی مرزا. اور یہ بھی صرف میں ویڈیوز کی بات کروں، اگر اختلافی موضوعات پہ کہیں تو وہ پہلا ہی نمبر ہے. ٹھیک ہے نا جی الحمدللہ. تو یہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں، مونیٹائز نہیں کیے ہوئے، ورنہ میں ابھی مونیٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے. تو میری سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی کمائی ہماری پر منتھ بنتی ہے، لیکن ہم نہیں لیتے الحمدللہ. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی لیں آپ دین کے لیے خرچ کریں. کیوں لیں؟ بےہودہ اشتہار چلا دیں اس کے اوپر ہم پھر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں.
اور لوگ ریٹنگ والے علماء جو ہیں میرے نام لکھ کے تو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی کلپ دیکھ لیں، انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے لوگوں کو سمجھ ہے. اور میری زندگی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کنو کٹ روئے گل، کیونکہ جو چیز یوٹیوب پہ لانچ ہو چکی ہے، لوگوں تک پہنچ چکی ہے، یوٹیوب جب تک ہے الحمدللہ میڈیا ہے، یہ باتیں پہنچے گی. آج ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی ویڈیوز میں لگاتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو فوت ہوئے 7 سال ہو گئے، لگتا زندہ ہے، سامنے موجود ہے. وہ ویڈیوز میں تو بندہ زندہ ہی رہتا ہے. مولانا اسحاق صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، میں سب سے محبت کرتا ہوں، وہ لگتا ہے زندہ ہے، ان کی باتیں اسی طریقے سے سامنے. ویڈیوز میں تو نہیں مر گئے. یہ پرانے لوگ تھے جو مرتے تھے تو مار ہی جاتے تھے. اب مر کے بھی نہیں مرتے لوگ، برے لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی. جنہوں نے برائیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں. جو لوگ اس طرح کے بیہودہ میوزک گانے جنہوں نے گائے وہ مر بھی گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، تو آج تک ان کے گلے پہ وہ بال موجود ہے. اور ایک طرف جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ اللہ نے ان کو جو مرنے سے پہلے توفیق دی. اور شوبز کے لوگوں میں اتنے لوگ جو ہیں دین کی طرف ان کی وجہ سے. یہ ابرار الحق نے تو داڑھی ان کے بعد رکھی ہے. تو الحمدللہ. تو اس سے باقی میں اپنے جو چاہنے والے جو میری محبت کے اندر یعنی کہ وہ غلو کرنے کے درجے میں ہوتے ہیں، ان سے کہوں گا کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بہیو نہ کریں. میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں ایسی ویڈیوز کو ڈس لائک کریں زیادہ سے زیادہ، اور نیچے جا کے پازیٹیو کمنٹس کریں کہ پوری ویڈیو چڑھائی جائے. ہم علمی طریقے سے مثبت انداز میں لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے. اور کئی بھائی ہیں وہ مجھے کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کافروں نے یہ اعتراض کیے. وہ آج کل ایک خبیث ہے نبیل قریشی نام کا جو مسلمان سے کرسچن ہوا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو ملائن کر رہا ہے. پہلے بھی میں نے کئی ویڈیوز، میری ڈاکنز کے خلاف ویڈیوز ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ. اسی طریقے سے جو ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کے نکاح والے معاملے کے اوپر میں نے کھل کے صحیح طریقے سے حق بات بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. اور وہ الحمدللہ میرے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. کئی لوگوں نے توبہ کی ہے الحمدللہ. تو لیکن اب کچھ اعتراضات اتنے آپ سمجھ لیں بے حیائی کے اوپر مبنی ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ میں صرف ان اعتراضات کو ریپیٹ کر دوں نا تو یہ جو ظالم مولوی آتے تھے میرے کلپ کاٹتے ہیں نا، یہ انہوں نے اتنا ہی حصہ کاٹ کے نا تو یوٹیوب پہ چڑھا دینا. پھر پاکستانی قوم جڑی ہے تو پتہ ہے تھے پاگل تھوڑے نہیں نے. اور میں اس ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا، ورنہ یقین کریں میں مسلمانوں سے تو الحمدللہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے سیدہ عمر کی خلافت سے پہلے ہی عرب کو صاف کر دیا تھا اور پھر انٹرنیشنل دعوت جو ہے وہ لانچ کر دی تھی رومن اور پرشین امپائر کے خلاف. ہم بھی الحمدللہ فرقوں کی اپنی دعوت سے فارغ ہو چکے ہیں. اب رومن اور پرشین امپائر کو علمی طور طریقے پہ جو ہے وہ آج کی جو غیر مسلم ہے ان کے اوپر باتیں، اور میں الحمدللہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے، علمی جد و جہد ان کے خلاف جاری ہے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے نا یار پاکستان چھوڑ کے تو آپ یورپ میں شفٹ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں یار میں یورپ میں شفٹ ہو گیا، اگر میں وہاں سے میں پاکستان کے لوگوں کو سمجھاؤں گا تو وہ کہے گا تم مجھے کس منہ سے سمجھاؤ گے کہ تم خود پناہ لینے کے لیے ہمارے کافروں کے ملک میں آ گئے ہو اور یہاں سے بیٹھ کے مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کہے کہ ہم اس طرف نہیں آئے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا. آپ سمجھیں کتنا شرم کا مقام ہے. ہم غیر مسلم ملک میں بیٹھ کے غیر مسلم کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، جو کہ جی آپ تو خود پناہ لینے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے شر سے، تو آپ ان کو جا کے پہلے مسلمان کریں. مسلمانوں کو ہمیں کیا مسلمان کریں گے؟ تو کتنی شرمندگی ہے. میں اس لحاظ سے پھر بڑا ڈرتا ہوں. اور بعض لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھی بھیجی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کہ جی خدا کے لیے اس طرح کے لوگوں کا آپ رد کریں. میں یقین کریں کہ میرا دل کڑتا ہے اور میں بڑے علمی طریقے سے ان چیزوں کا رد کر سکتا ہوں اور میں ریٹن میں اپنے بھائیوں کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں، وہ میرے بہاف کے اوپر آگے ریٹن میں جواب بھی دے دیتے ہیں. لیکن میں ڈرتا اس چیز سے ہوں کہ یہ ظالم وہ کلپ کاٹیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بکواس کیا ہے اور وہ میرے منہ میں ڈال دیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے. یہاں اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایتھیسٹ کے خلاف انہوں نے پیجز بنائے اور بڑا اچھا کام کیا اور ان کے نام کے کلمے بنا کے نا ان کے نام کے پیجز بنا کے لوگوں نے چڑھا دیے. یہ مشال خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. میرا وہ کلپ مشال خان کے اوپر جو ہے میرے خیال ہے وہ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے اور کئی اخباروں میں اس میں نے جو الفاظ بولے تھے ان کی کوٹیشنز جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا میرے کئی جملے جو میں نے فی البدی بولے تھے اللہ نے کہلوائے تھے وہ اتنے مشہور ہوئے کہ کئی یعنی ہماری پاکستان کی جو ٹاپ کی ویب سائٹس ہیں ٹی وی چینلز کی انہوں نے وہ اپلوڈ کیا پورے کا پورا کلپ. ٹھیک ہے، تو ان غلط رویوں کے خلاف. تو میں اس لیے معذرت کر رہا ہوں. باقی دعا کریں کہ ایسا وقت آئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی فرقوں سے بالا تر ہو کر یعنی ایسی فرقہ واریت ختم ہو جائے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں. لیکن کام بڑا مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں. یہ کہنا آسان ہے
لیکن یقین کریں لوگ مشورے دیتے ہیں, آپ ذرا کر کے تو دیکھیں لوگ کتنے دشمن ہو جاتے ہیں آپ کے. تو میں انشاءاللہ تعالی مطلب پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ, پہلے بھی نہیں ہٹا بلکہ کیا کچھ نہیں کیا, انشاءاللہ مستقبل میں بھی کریں گے, اور جو سچ بات ہے کریں گے. ہمارا مقصد کسی سے نفرت دلانا نہیں, کسی فرقے کو بدنام کرنا نہیں, بلکہ پیار و محبت کے ساتھ بات کو پہنچانا ہے. الحمدللہ. علمی اعلان نمبر 4. میرے بھائیوں, ہماری دعوت حق کے حوالے سے گستاخانہ عبارتوں کا جو معاملہ ہے بہت کریٹیکل ہے, اور اس حوالے سے میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرا اختلاف ان کتابوں کی پرنٹنگ کے ساتھ ہے, ان کتابوں کے آتھرز کے ساتھ نہیں, کیونکہ وہ تو مر چکے, پتہ نہیں انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا, اور آپ لوگ جان بوجھ کے ان کے کھاتے میں ڈلوا کے ان کو بدنام کروانا چاہتے ہیں, یہ تو آپ کا قصور ہے. میں نے آج تک کسی شخصیت کا نام بھی بگاڑ کے نہیں لیا, صاحب کا نام لے کے ساتھ صاحب بولتا ہوں, اور میں ان کی ویڈیوز جو کتابوں کے اندر باتیں ہیں میں ان کے حوالے پیش کرتا ہوں, اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پرنٹنگ والوں کو کہہ رہا ہوں اور کتابیں چھاپنے والوں کو کہہ رہا ہوں, کتاب جس نے لکھی وہ ابھی میرے سامنے نہیں, میں اس کے اوپر کیسے فتویٰ لگا دوں. اور میں نے اکثر اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری کی یہ کوٹیشن پیش کی ہے کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی, جس کو لوگ یعنی اتنا بڑا گستاخ رسول سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے, اور واقعی تقویت الایمان میں نے بھی اس کا 71B میں رد کیا ہے اس کی عبارتوں کا, تقویت الایمان کی جو کچھ گستاخانہ عبارتیں ہیں کچھ تو. لیکن احمد بریلوی صاحب نے اسماعیل دہلوی پہ فتویٰ نہیں لگایا, اس کی عبارتوں پہ لگایا, اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو. میں عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں. تو میرے بھائی, کون سا دنیا کا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک ان عبارتوں کو کفریہ نہ کہے؟ سارے مانتے ہیں. ہمارا تو کلمے کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کی پرنٹنگ روکیں اور بزرگوں کو چھوڑ دیں. میں تو عام بندے کے اوپر, کسی بندی یا بندے کے اوپر فتویٰ لگا دوں گستاخی کا یا کافر مشرک ہونے کا, تو مجھے ہی ڈر ہے میرے اوپر نہ یہ فتویٰ لوٹ آئے چے جائے کہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی بزرگ ہستی جس کے بارے میں وہ کلیم کرتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں. ہے تو کوئی بات لے کے آئے, عبارتوں کی بات ہوتی ہے ہمیشہ, کتابوں کی. باقی میرے بھی آپ کے اوپر کوئی جعلی اکاؤنٹ بنا کے کوئی پوسٹ کرا دے, نہیں, میری ویڈیو کا میں ذمہ دار ہوں, اور وہ بھی پورے سیاق و سباق کے ساتھ, کانٹیکسٹ کے ساتھ. کانٹیکسٹ سے ہٹ کے کسی نے کوئی بات کی ہے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ان گستاخیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جب آپ لوگوں کو کتاب و سنت سے دعوت دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا ہے, اے گستاخ رسول ہے, اے مشرک ہے, تو لوگ سنتے ہی نہیں دعوت. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت سجھائی کہ پہلے میں ان لوگوں کی آنکھیں کھولوں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, اور یہ مشن اعلیٰ حضرت ہے. حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے سب سے پہلے گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. کہتے ہیں جی علی چن چن کے لے کے آتا ہے, تو احمد بریلوی صاحب بھی تو چن چن کے ہی لے کے آئے نا. وہ ساری کتابیں تو گستاخانہ نہیں تھی, ان میں کوئی ایک جملے ہی تھے نا. آپ کریں تو جائز اور ہم کریں اسی مشن کو آگے لے کے چلیں تو ناجائز نہیں. اسی ڈاکٹرائن کے اوپر پھر آپ اپنا عقیدہ وہی رکھیں. تو جب یہ کام میں نے شروع کیا تو بہت پازیٹیو ایفیکٹ آیا کہ لوگوں کو پتا چلا یار اگر اتنی بڑے بڑے بلنڈر ہو سکتے ہیں کتابوں کے اندر, تو ہم جو ہے وہ ان کتابوں کو چھوڑ کے کتاب و سنت پہ آ جائیں. یہ انٹینشن تھی, کوئی نفرت دلانا نہیں تھا, نہ میں نے اس کے مقابلے میں کوئی اپنی کتابیں لوگوں کو بیچنی تھی, یہ ہے ہی نہیں تھا. باقی رہا سخت زبان کا استعمال, تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اس معاملے میں تو اس امت کا سب سے شفیق ترین انسان, نرم ترین انسان, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نرم ہے؟ سیدنا عمر کی تو مثالیں میں تلواروں والی دوں نا, کہ گستاخوں کے اوپر کیسے نکال لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں, تو آپ کہیں گے ان کی ذرا طبیعت سخت تھی, لیکن ان کی طبیعت کا ان کو بینیفٹ دیں گے, میری طبیعت کا مجھے نہیں دیں گے. بھائی عشق رسول کو ختم تو نہیں ہو گیا, قیامت تک چلے گا. چلے ہم آپ کو مثال ہی وہ دیتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان سے زیادہ کوئی نرم مزاج تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2732 کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے, سہیل ابن عمر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاہدے کے لیے, تو بھری مجلس میں حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا؟ جاؤ لات اور منات اپنے بتوں کی شرمگاہوں کو چاٹو جا کے, جن کا دفاع ادھر کرنے آئے ہو.
نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ لفظ صحیح بخاری 2732 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسلام 360 میں بھی کھول دیں, PDF بھی کھول دیں کہ جاؤ اپنے بتوں کی شرمگاہوں کو چاٹو. آپ نے مجھ سے کبھی الفاظ سنے کہ اپنے بزرگوں کی شرمگاہوں کو چاٹو؟ یہ میں نے کبھی لفظ بولا ہے؟ سیدنا ابوبکر بولتے تھے, لگائیں آپ فتویٰ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں لگائے گا کوئی. یہ محبت رسول ہے. محبت رسول تو بھئی قیامت تک ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے بعض کا کوئی سخت لفظ ہے, لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ, کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری کسی بھی کلپ کو آپ کو سباق کے اعتبار سے, کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اتنے سخت موضوعات کے اوپر بھی مجھے نرم مزاج پائیں گے. ورنہ انہی گستاخانہ باتوں کے اوپر کبھی دیوبند کی گرفت بریلویوں کو کرتے ہوئے دیکھیں, اور بریلویوں کی گرفت دیوبندیوں کے اوپر, دیوبندیوں کی بریلویوں کے اوپر, اہل حدیث کی ان کے اوپر, اور ان کی اہل حدیث پر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مناظروں میں ان کی ذرا زبان دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے مشورے دیتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, آئندہ بھی کریں گے. باقی میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مخالفین کو مدعو سمجھیں, کمپٹیٹر نہ سمجھیں اپنا. یہ ہم سے سب سے بڑا یعنی ایک غلطی ہوئی ہے ایز اے نیشن بھی مسلمانوں سے, کہ ہم نے یہود و نصارہ کو بھی اپنا کمپٹیٹر مان لیا ہے. حالانکہ ان کی طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ ان تک دعوت پہنچانی ہے. جب آپ کمپٹیٹر کسی کو سمجھ لیتے ہیں پھر دعوت تو نہیں کر سکتے اس کو. تو مدعو سمجھیں ان کو بھی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب کے سب کو مدعو سمجھیں, اور یہ سب کے سب یہود و نصارہ کو اپنا مدعو سمجھیں. کسی سے نفرت نہ کریں, علمی طریقے سے جو ہے وہ اپنی آواز ان تک پہنچائیں. اور یہ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے, کنفرنٹریشن نہیں ہونی چاہیے. حد الامکان کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے آج سے 3-4 سال پہلے 200-250 بندے یہاں پر آ گئے اور انہوں نے پوری کنفرنٹیشن کی کوشش کی. بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے, میں نے پازیٹیولی ان کو ہینڈل کیا اور اس معاملے کو ہم نے رفع دفع کیا کہ بھئی علمی طریقے سے ہم ایک بات کرتے ہیں, آپ علمی جواب دیں, پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا. میں کوئی ڈاکٹرائن کھڑی کرتا ہوں, آپ اس کی مخالفت میں کرتے ہیں, بس عوام فیصلہ کرے گی کہ اس کا موقف ٹھیک ہے یا اس کا. آپ اپنے گھوٹ کے نہ پلائیں, ہم بھی گھوٹ کے نہیں پلاتے الحمدللہ. باقی جو میری گفتگو میں کانفیڈنس ہوتا ہے میرے بھائیوں, کانفیڈنس اس لیے کہ میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتا ہوں. تو میں کیا میسرا سا بن کے بات کر رہا ہوں, پورے پیشن کے ساتھ بات کروں گا, ورنہ تو میرا اپنا ایمان ختم ہو جائے مگر کتاب و سنت کو حق نہ سمجھوں. تو یہ کانفیڈنس کتاب و سنت میں ہوتا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات دیکھیں, ہائی لائٹ کریں. میرا لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے, پرنٹڈ موجود ہے, ریسرچ پیپر نمبر 2A اندھادھند پیروی کا انجام, اور لیکچر ہے 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو ہزاروں بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھائیوں کی الحمدللہ اصلاح کا سبب بنا ہے الحمدللہ. وہ مجھے خود بتاتے ہیں, آپ وہ سنیں, اور بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں نے مقدمہ پیش کیا, ریٹن میں بھی اور تقریر کے اندر بھی. باقی میٹھی میٹھی باتیں, جھوٹ پر مبنی باتیں, یہ مجھ سے نہیں میرے بھائیوں ہوتی. میٹھی میٹھی باتیں ہی اگر ہم نے کرنی ہوتی اور صرف فضائل پہ باتیں کرنی ہوتی تو میں تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کیوں نہ جوائن کر لیتا پوری زندگی کے لیے. وہ کام وہ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے, مجھ سے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اختلاف تو ہوا ہے. میرے آنے سے پہلے کا تو یہ نہیں کہ میرے آنے سے اختلاف ہوا ہے, پہلے سے موجود تھا. ہم تو اس اختلاف کو مٹا رہے ہیں. باقی لوگ تو کہتے ہیں نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, اور میں کہتا ہوں اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا بہت چھیڑو. سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے, سارے حق کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں لو. میری تو ڈاکٹرائن ہی بالکل مختلف ہے کہ اختلافی موضوعات کہتے ہیں اختلاف پہ تو بات کرنا مجبوری ہے. اختلاف پہ بات کر کے ہم اتفاق پر لے کے آتے ہیں کہ کتابوں پہ آ جاؤ, اپنے اپنے بزرگوں سے اور شخصیات سے دستبردار ہو کر سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانو, تو یہ سارے کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. باقی عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق کڑوا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, حق واقعی کڑوا ہوتا ہے, یعنی حق بات جب بھی ہوگی وہ کڑوی ہی لگے گی, یہ نیچرل ہے. آپ ایک گال میں شہد رکھ کے دوسری میں چینی رکھ کے بھی کسی کو آپ یہ بات بتا دیں جو اسے مسلک کے خلاف ہے, اور چاہے وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو, اس کو لگے مجھے اٹیک کر لیے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب جن کی میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں, کئی معاملات میں مجھے ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہر یعنی لیکچر سے اپنے پہلے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چلتی ہیں.
لیکن عمران خان بولا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت سن کے بھی لوگوں کو کے دلوں پہ چھریاں چل جاتی ہیں چاہے کچھ بھی نہ کہے. کیوں؟ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. تو آپ میٹھی بات بھی کر کے دیکھ لیں. جب آپ خلاف والی بات کریں گے نا, لوگ مثالیں دیتے ہیں طارق جمیل صاحب کی یا باقی لوگوں کی, میں سب کی قدر کرتا ہوں, لیکن ان کو کہ کبھی اس طرح کی بات کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا فیم کا لیول کہاں پہ جائے گا. تو یہ الحمدللہ حکمت عملی اپنی جگہ ہے کہ ہم احتیاط کریں گفتگو میں, لیکن منافقت اور حکمت عملی میں بڑا باریک سا فرق ہے. کتمان حق اور حکمت عملی میں بڑا باریک سا فرق ہے. اللہ کو بھی جان دینی ہے. ڈر لگتا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کر دیں, چھپا نہ لیں حق کے, لعنت کے مستحق ہو جائیں, جو سورۃ البقرہ میں ہے, جو حق چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس چیز سے ڈر لگتا ہے. تو بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا کہ میرے علاوہ کسی کا کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈڈ نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع کئی سال پہلے کے ریکارڈڈ ہیں, چڑھے ہوئے ہیں, اور دکھائیں کس نے رجوع کیا ہے کسی مسئلے کے اندر. تو میں تو الحمدللہ ہر وقت تیار ہوں, اور میری اصلاح کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے, میں سارے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ مجھے سمجھانے کی بجائے نا پہلے میرا ایک لیکچر ضرور دیکھیں. عثمان کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی فون کرے, مسئلہ 179, انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 سوال مجھ سے علی الاحسن نقوی نے میری شخصیت اور انداز بیان, میری دعوت کیا ہے, اس کے اوپر بڑے تیکھے سوال کیے ہیں. اور وہ 20 سوال آپ سمجھیں کہ وہ 20,000 سوالوں پر مشتمل ہیں. وہ پوری دنیا سے سوال جو ہے وہ ریسیو ہوئے تھے, جن کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب دی گئی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کتنے کٹر بھائی تھے جو ریورٹ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ علی بھائی اس کے بعد تو کوئی لیکچر نہیں ریکارڈ کروانا چاہیے, پہلا اور آخری لیکچر ہی مسئلہ 179 ہے. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 سوالات 1 to 1 مجھ سے کیے گئے ہیں, 2.25 گھنٹے کی گفتگو, اس کو ضرور دیکھیں. باقی میں یہ پھر گزارش کروں گا کہ گستاخانہ عبارتوں والی کتابوں کو چھاپنا بند کریں, اور ان کتابوں کو میں نے اپنے لیکچرز میں کہا تھا کہ ان کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگائی جائے. یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے, اب ان لوگوں کو علم نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4987 4987, مشکات میں بھی ہے 222 پہلی جلد کے بالکل اینڈ پہ 2221 کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں قرآن کے وہ نسخے جلوا دیے تھے کہ جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا. نسخے غلط نہیں تھے, صرف ان کی لکھائی کی وجہ سے قرات کا اختلاف جو اسٹیبلش ہے وہ آج تک چل رہا ہے. لیکن اس وقت چونکہ نئی رومن اور پرشین امپائر میں دعوت پہنچی تھی تو صرف قریش کی قرات کو باقی رکھا گیا, جو آج ہمارا مصحف ہمارے پاس موجود ہے یہ قریش کی قرات کے اندر ہے. لیکن ایز اے نالج وہ باقی 6 قراتیں بھی چل رہی ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے جو اسٹیبلش ہے, ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا کے اندر. سنی شیعہ کے ہاں ایران میں سعودیہ میں وہی قرآن چھپتا ہے. یہ ایک ہی قرآن ہے جو ایران سے بھی چھپتا ہے, سعودیہ سے بھی, بس اس کی بائنڈنگ نیلی ہے سعودیہ والے کی, ایران والے کی ریڈ ہے. اندر جو ہے وہ کاتب ایک ہی ہے جس نے قرآن لکھا ہے, اس کے ہر صفحے پہ آیت ختم ہوتی ہے الحمدللہ. تو اگر قرآن کے نسخے جو صحیح ہوں وہ جلوائے جا سکتے ہیں تو یہ کتابیں میں نے ان کو ریٹریو تو کرنا ہوگا. تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے, میری نہیں ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ کہتا ہے کہ کتابوں کو آگ لگا دو, تو پھر آپ یہ فتویٰ لگاؤ گے نعوذ باللہ سیدنا عثمان نے کہا کہ قرآن کو آگ لگا دو, نعوذ باللہ. اس طرح سیاق و سباق سے ہٹا کے, حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, قرآن نے جس طرح علماء یہود کو کہا تمہیں پتہ تو ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہے, ان کو پتہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب و سنت میں, لیکن یہ بتانا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ انڈیا کے اسکالر تھے ارشد القادری صاحب, فوت ہو چکے, 90+ ایج میں فوت ہوئے. انہوں نے گستاخانہ عبارتوں پہ دیوبند پہ جب گرفت کی تو دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے مفتی تھے, مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ وہ بندہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے سارے دیوبندی علماء نے ٹاسک دیا تھا کہ خلافت و ملوکیت کا جواب لکھو. جب اس نے کتاب پڑھی تو 6 مہینے تک تو وہ کسی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ گیا کہ یا تو مودودی بہت بڑا دجال ہے یا مودودی سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس نے اتنا بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے. اور اس نے ایک ایک کتاب میچ کر کے اس نے پھر 600 صفحوں پر خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا, جو تجلی دیوبند ماہنامہ شائع ہوتا تھا دیوبند مدرسے سے, اس میں چھپا. تو یہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا یہ بھتیجا تھا اور مفتی اعظم دیوبند رہے ہیں, اور بڑا حق گو آدمی. ادھر بھی اس نے حق گوئی کی, دوسری طرف جب گستاخانہ عبارتیں اس نے سامول اور مہر کی جب انہوں نے پڑھی, انہوں نے اپنے دیوبند کے علماء کا دفاع نہیں کیا, بلکہ اس نے کتاب میں, اس نے چلیے دیوبند میں لکھا کہ میرے نزدیک ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے. مفتی عامر عثمانی دیوبند کے مفتی اعظم اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھتیجے.
تو بریلویوں نے بڑے فخر کے ساتھ زلزلہ کتاب کے شروع میں وہ اس کی عبارت لگائی کہ دیکھو ہم تو اتنے عرصے سے پیٹ رہے تھے، اب دیوبندی بھی مان گئے. تو جناب اب جب آپ کی گستاخانہ عبارتوں والی کتابوں کو ہم کہتے ہیں کہ چوک میں رکھ کے آگ لگائیں تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ تو اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تک کوڑا کوڑا تھو تھو. اور پھر آپ کس منہ سے گستاخانہ کارٹونوں کو کنڈیم کریں گے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی یہ وہ جو اس خبیث نے کتاب لکھی سلمان رشدی نے، سٹینک ورسز، اس نے انہی کتابوں سے ہی حوالے پیش کیے ہوئے ہیں. رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں ریلیجن کے خلاف انہی کتابوں سے حوالے لیے ہوئے ہیں. تو وہ پھر گستاخانہ کارٹون تو بنائیں گے، پھر آپ اردو کیسے دفاع کریں گے؟ وہ کہیں گے پہلے اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو، کہ آپ اپنے پہلے گھر کی صفائی کریں. کہ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے منہ میں آپ جو بات ہمارے منہ سے نکل کے آپ کو بری لگ رہی ہے، یہ تو آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہمارے منہ میں آئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ الحمدللہ حق بالکل واضح ہے. اب کو ماننا چاہے اس کی مرضی، کوئی نہیں ماننا چاہے تو اس کی مرضی. میں تو صرف یعنی کہ چیزیں بتا سکتا ہوں. اور یہ جو علماء اس حوالے سے کاٹ چھانٹ کر کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ میری ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو اشتعال انگیز، میں ان علماء کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی آپ 1000 ویڈیوز چڑھائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے میں ان کے جوابات بھی نہیں دیتا. میں صرف کرتا ہوں نیکی کریں. آندہ ویڈیو چڑھائیں نا تو اس کے اندر لکھ دیا کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے فلاں لیکچر سے یہ کاٹا ہوا کلپ، اور ساتھ اس کا لنک دے دیا کریں تاکہ لوگ پوری بات سن لیں. ورنہ آپ آدھی آدھی باتیں کاٹ کے لگائیں گے. تو جیسے میں نے بتایا ایک بریلوی عالم نے میرے پہ لگایا امام بخاری شیعہ، وہ تو میں ناظمین کو کہہ رہا تھا کہ تم تو امام بخاری کو بھی اب شیعہ کہو گے، اور تنزیہ بات کی اس نے میرے کھاتے میں ڈال دی. ایک اہل حدیث عالم نے وہ آدھی بات، میں نے یعنی وہ شیعہ کے رد میں بات کر رہا تھا کہ بھئی آپ کے ہاں بھی اصول کافی میں پایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنے سے منع کیا ہے. تو بس وہ اتنا جملہ کاٹ لیا کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو اصول کافی میں بھی پایا جاتا ہے. کہتا ہے دیکھو جی اب اس کے شیعہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں حاسدین بالکل ان کا حق ہے کریں، لیکن جھوٹ نہ بولیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں جب یعنی گمراہی پہ بھی تھا، آج بھی میں ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، تب بھی میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا کہ کانٹ چھانٹ کے کوئی بات پیش کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. یہ کانٹ چھانٹنے والوں کو اس لیے ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. علماء یہود کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں ہماری کتابوں میں، لیکن وہ کانٹ چھانٹ کے کرتے تھے اور بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے. اور یہی مطلب ہمارے یہ علماء بھی کر رہے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں پیش ہوئی تھی اگلی امتوں میں. صحابہ نے پوچھا یہ اگلی لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ اس حوالے سے میں پھر کہوں گا میری زندگی کا ایک اہم ترین لیکچر ہے مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ، جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ کایا کلب ہونے کا سبب بنا. اور میں نے یہ مجبوراً کیا تھا اس لیے کہ تاکہ جب ہم کسی کو کتاب و سنت کا حوالہ دیتے ہیں وہ ہمیں اس کے مقابلے کے اوپر اپنے کسی بزرگ کا حوالہ نہ دے، بلکہ وہ اس طرح کی عبارتوں کو دیکھے اور اس کو یہ یقین ہو جائے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل چکی ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے بدل چکی ہیں. تو یار ان کو پھر چھوڑ دو، کتاب و سنت پہ آ جاؤ، نہ کہ الٹا آپ ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا معاملہ، ہم تو مطلب سمجھا ہی سکتے ہیں. اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بہاف کے اوپر کسی کے ساتھ اس طرح کی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے.